الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، لفظی معنی ہے، لیکن امام مجاہد رحمہ اللہ اس کا معنی کرتے ہیں الم تعلم، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کیونکہ رؤیت کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کو الم ترا لایا گیا ہے۔ اور ایک رؤیت قلبی ہوتی ہے، دل کے ساتھ دیکھنا، تو دل سے دیکھنے جب مراد لیا جائے گا تو اس وقت ترجمہ الم تعلم کیا جائے گا۔ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الی الذین، ان لوگوں کی طرف خرجوا، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم، اور اس حال میں کہ وہ الوف، ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، فقال، بس کہا، لہم، انہیں، اللہ تعالیٰ نے، موتو، مر جاؤ، ثم، پھر احیاہم، انہیں زندہ کر دیا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل علی الناس، بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا، اور لڑائی کرو، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ جو، یقرض اللہ، قرض دے اللہ تعالیٰ کو، قرضا حسنا، اچھا قرض، فیضاعفہ، بس وہ اسے دگنا کر دے، لہو، اس کے لیے، اضعافا کثیرتا، بہت زیادہ دگنا کرنا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یقبض، قبض کرتا ہے، بند کرتا ہے، ویبسط، اور کھولتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دوبارہ دیکھیں، الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجوا، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم، اور وہ الوف، کئی ہزار تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لہم اللہ، بس کہا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے، موتو، مر جاؤ۔ یہ جو کہنا ہے یہ تکوینی حکم، تکوینی امر تکوینی۔ ثم، پھر احیاہم، انہیں زندہ کر دیا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل، البتہ فضل کرنے والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتال کرو، لڑائی کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ جو، یقرض اللہ، قرض دے اللہ تعالیٰ کو، قرضا حسنا، اچھا قرض، فیضاعفہ، بس وہ بڑھا دے اس کو، کس کو، یعنی جو چیز وہ دیتا ہے، لہو، اس شخص کے لیے، اضعافا، بڑھانا، دگنا کرنا، کثیرتاً، بہت زیادہ، واللہ یقبض، اور اللہ تعالیٰ بند کرتا ہے، ویبسط، اور کھولتا ہے۔ تو یہ اللہ کی دو صفتیں بھی یہاں پر ثابت ہو گئیں، قابض، باسط، کہ اللہ ہی بند کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے، کھولتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے
پہلی آیت مبارکہ میں جس قوم کا تذکرہ کیا ہے اس کی کوئی وضاحت صحیح حدیث کے اندر نہیں ملتی، یعنی کہ منسوب ہونے کے ساتھ کہ یہ فلاں قوم کا واقعہ ہے، فلاں نبی کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا، اس طرح کی کوئی بات ہمیں صحیح حدیث سے نہیں ملتی۔ مطلق طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر بیان کی ہے، اور اس کے بیان کرنے کی وجہ کیا ہے، کیوں اللہ رب العالمین نے یہ قصہ بیان کیا ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ اللہ رب العالمین آگے جہاد کے مسئلے کو بیان کر رہے ہیں، اور جہاد کے مسئلے میں کیا ہوتا ہے، انسان اپنی جان کھو بیٹھتا ہے، جان دینی پڑتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ موت سے کسی قسم کا کوئی فرار نہیں ہے۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، کہ ہرگز تمہیں نفع نہیں دے گا بھاگنا موت سے، اگر تم بھاگ جاؤ یا پھر قتل کے ڈر سے تم نکل جاؤ کہیں پر کہ جی قتل ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم بچو گے پھر بھی نہیں۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں دنیا کے اندر بہت کم وقت دیا جائے گا، بہت کم فائدہ تمہیں ملے گا۔ اور پھر سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں موت نے آ کے دبوچ لینا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگرچہ مضبوط ترین قلعوں کے اندر موجود ہوں تو وہاں پر بھی موت نے آ جانا ہے۔ تو یعنی موت سے بندہ بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکتا، اور اگر نہ بندہ جائے جہاد کے اندر، اس کو پتہ گیا تو میں مر جاؤں گا، اللہ کہتے ہیں جاؤ گے وہاں پر ہو سکتا ہے موت نہ ہے، تمہیں غازی بن کر آ جاؤ، لیکن موت کے ڈر سے گھر پہ بیٹھے رہے تو وہاں بھی بچنے والے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکل پڑے، یعنی دشمن کے خوف سے، وہ جب دیکھا انہوں نے دشمن آ گیا ہے تو دشمن کے خوف سے وہاں سے نکل کر بھاگ پڑے۔ اور اللہ کہتے ہیں وہم الوف، اور یہ کئی ہزار تھے تعداد کے اندر، یعنی تھوڑے نہیں تھے، کئی ہزار ان کی تعداد تھی۔ اب اس کی بھی وضاحت احادیث کے اندر نہیں ملتی کہ وہ کئی ہزار کتنی تعداد تھی ان کی، تو اس سے اشارہ ہے کہ کئی، یعنی کہ بڑی ایک جماعت تھی، وہ قوم تھی، پوری کی پوری قوم جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے بجائے موت کے ڈر سے اللہ فرماتے ہیں وہ اس بستی کو ہی چھوڑ کے، علاقے کو ہی چھوڑ کے وہ چلے گئے۔ اور دوسرا اس کو علماء طاعون کے ساتھ ملاتے ہیں۔ طاعون کے متعلق رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہیں پتہ لگ جائے کہ کسی علاقے کے اندر، کسی زمین کے اندر وبا پھیل چکی ہے تو تم وہاں پر نہ جاؤ، اور جب کسی زمین میں وبا پھیل جائے اور تم وہاں پر موجود ہو تو اس سے باہر بھی نہ نکلو۔ تو اس کے اندر بڑی حکمت ہے اسلام کی۔ ایک حکمت کیا ہے کہ ظاہر ہے اب تم تو وبا کے اندر آ چکے ہو، اب اللہ تعالیٰ نے جس کو موت دینی ہے وہ تو موت آئے گی، جو بچ گیا بچ گیا۔ اب دوسرا بندہ جب یہاں پر آئے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے کیا اس جگہ سے بچا کے رکھا ہوا تھا، تو وبا ہے وہ اس کو بھی لگ سکتی ہے، تو وہ بھی موت کے آغوش کے اندر جا سکتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح جا رہے تھے ایک علاقے کی طرف، جب جا رہے تھے تو ان کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر طاعون ہے، اور پھر ان کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ پہلے آپ ادھر جا رہے تھے، تو جیسے انہوں نے حدیث سنائی سیدنا عمر نے وہیں سے واپسی کا سفر کر لیا، انہوں نے کہا اب ہم اس علاقے کی طرف نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان آ چکا ہے ہمارے سامنے کہ اگر تم موجود ہو تو وہاں سے باہر نہیں نکلنا، تو وہاں پیغام بھجوا دیا کہ کوئی باہر نہیں نکل کر آئے گا، تم اسی علاقے کے اندر رہو، اور جو ساتھ تھے ان کو واپس لے کر چل پڑے کہ نہیں اب ہم نے اس علاقے میں نہیں جانا۔ تو یہ وبا کے ڈر سے کہ اب وبا پھیل گئی، اب انہوں نے کہا ہم نے مرنا تو ہی ہے، وہاں سے نکل پڑے موت کے ڈر سے کہ بچ جائیں گے یہاں سے، اس علاقے کو جب چھوڑ کے چلے جائیں گے ہمیں وبا کچھ نہیں کہیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ تقدیر پر فیصلے پر راضی نہیں ہوئے، انہوں نے صبر نہیں کیا، وہ موت کے ڈر سے کہ ہم مر جائیں گے علاقہ چھوڑ کے چلے گئے لیکن بچ نہیں سکے، پھر بھی ہم نے ان کو مار دیا۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے کہا سب کے سب مر جاؤ،
پھر اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے اوپر فضل کیا، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ جسموں کے ساتھ اللہ رب العالمین دوبارہ انسان کو زندہ کریں گے، کیونکہ یہ فوت ہو چکے تھے، مر چکی تھی پوری قوم، اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو، یہ دوبارہ زندگی جو عطا کی، اس کو اپنا بڑا فضل قرار دیا کہ ان اللہ لذو فضل، کہ یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ پھر بھی شکر نہیں کرتے۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی مضمون کو آگے بیان کر دیا کہ تم اس قوم کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ تو نکل گئے تھے لیکن بچ نہیں سکے، اللہ کی راہ میں لڑو، اگر موت آنی ہوگی تو آ جائے گی، نہیں ہے تو واپس آ جاؤ گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ، سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا اللہ رب العالمین کے علم کے اندر موجود ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے جہاد کرنے کی یعنی ترغیب دی۔ اگلی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی ترغیب اللہ رب العالمین نے دی۔ فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اب یہاں پر غور کیجئے کہ دی اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں چیزیں ہیں، یعنی جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بطور قرض واپس لے رہے۔ قرض کے اندر کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ سے اگر میں کہتا ہوں مجھے 1000 روپے دیں تو میں واپسی دینے کا حق رکھتا ہوں، آپ مجھ سے مطالبہ کریں گے، کیوں؟ میں نے آپ سے قرض لیا تھا، آپ کہیں گے جی بھائی آپ نے قرض لیا تھا واپس کریں۔ تو قرض اللہ رب العالمین یہاں پر لفظ قرض اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، ذہن ہمارے ذہن کو مد نظر رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے مال دیا، اور مال دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہم سے مانگ رہا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ قرض کہہ رہا ہے، اور قرض بھی کون سا؟ قرض حسنہ۔ قرض حسنہ، قرض حسنہ میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ثواب کی امید سے کسی مسلمان بھائی کو کوئی چیز دے دیتا ہے اور احسان بھی نہیں جتلاتا، یعنی نہ زبان پر لے کر آتا ہے، نہ کبھی اس کے سامنے اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ میں نے آپ کو فلاں موقع پر میں نے آپ کو رقم دی تھی، آپ کی فلاں پریشانی میں آپ کے کام آیا، کچھ بھی نہیں اس کے ساتھ ذکر کرتا۔ اس کو کہتے ہیں قرض حسنہ، کہ یعنی آپ نے اچھے انداز کے اندر اس کو چیز دے دی، اور یہاں پر مقصود یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس سے واپس لینا ہے، مقصود یہ ہے کہ میں نے بس اس کا ثواب اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا اجر دینا ہے، میں نے اب اس بندے سے روپیہ بھی یہاں پر واپس نہیں لینا۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اور وہ قرض بھی قرض حسنہ والی صورت ہو کہ وہ واپسی نہ مانگے، ٹھیک ہے؟ وہ اس نیت سے دے کہ مجھے واپس نہیں، میں نے اللہ سے لینا، لیکن اللہ رب العالمین کا احسان دیکھیں کہ اللہ رب العالمین قرض حسنہ لے کر ہمیں واپس کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میری ہی دی ہوئی چیز کو مجھے واپس دے دو اور میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَيُضَاعِفَهُ۔ یہاں پر 2 قراءت ہے، ایک تو یہی جو یہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں فَيُضَاعِفَهُ، ٹھیک ہے؟ ضَاعَفَ يُضَاعِفُ، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کام کو جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، روزانہ کی بنیاد کے اوپر۔ اور دوسری ہے فَيُضَاعِفَهُ، باب تفعیل سے آ جاتا ہے، اس کے اندر استمرار ہے، ہمیشہ، یعنی ہر وقت ہر لمحے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس کے اندر ہم اس حدیث کو بھی سامنے رکھ لیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کی راہ میں ایک کیا نام ہے کھجور یا پھر کوئی بھی چیز درہم وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی اس طرح پرورش کرتے ہیں، اس کو پالتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی ایک اونٹنی کے بچے کو یا گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑھا کر اس کو کتنا بنا دیتے ہیں؟ احد پہاڑ۔ اب احد پہاڑ کا وزن ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اکھڑے گا تو پتہ لگے نا، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین وہ شاید زمین کی تہ تک وہ سارا کا سارا شمار کر کے انسان کو دیتے، یعنی وہ یہ علماء کہتے ہیں یہاں پر جو احد پہاڑ بیان کیا گیا یہاں پر مراد وہ احد پہاڑ بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد اضعافاً کثیرہ،
کہ اللہ رب العالمین یعنی اتنا دے گا جو بغیر حساب و کتاب کے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں پڑنا کہ مجھے کتنا ملا۔ تو اس لیے کچھ بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں انسان کو خرچ کرتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے، کیوں کہ اللہ فرماتے ہیں واللہ یقبض، رزق اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھا کر چڑھا کر دے سکتا ہے، کم بھی کر سکتا ہے، نہیں کرو گے پھر بھی اللہ تعالیٰ تنگ کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے تو اس کے ساتھ رکھا ہی نہیں، اور اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ما نقصت صدقۃ من مال، مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، یعنی بظاہر کم ہو رہا ہے لیکن حقیقت کے اندر آپ نے کیا فرمایا کہ کم نہیں ہو رہا۔ یہ اخروی اعتبار سے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے وہ روپیہ نہیں لیا واپس، اس کو اللہ تعالیٰ پھر کئی گنا دینے والے ہیں۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ تعالیٰ ہی رزق کو کشادہ کرتے ہیں، رزق کو تنگ کرتے ہیں، تو اس لیے تمہارے روکنے سے وہ پھیل نہیں جائے گا اور تمہارے خرچ کرنے سے وہ تنگ نہیں ہو جائے گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہ جملہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس لیے بیان کیا کہ جب انسان کو یہ پتہ ہو کہ میں نے رب کے پاس جانا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے اس کا اجر ثواب دینا ہے، تو یہ ایک امید ہوتی ہے انسان کو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، ترغیباً، یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور دوسرا اس آیت کے متعلق نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر من ذا الذی، من یہ استفہامیہ ہے، یہ اسلوب کیوں اختیار کیا؟ بعض علماء اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ استفہامیہ انداز ترغیب دینے کے لیے کیا گیا ہے، شوق دلانے کے لیے کیا گیا، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ سوالیہ انداز جو ہے وہ انسان کو متوجہ کرتا ہے، یہاں پر یعنی یہ ضروری بات ہو رہی ہے تو اس لیے یہاں پر کیا کرو، توجہ کرو، اس سوال کے جواب کو تلاش کرو۔ اور اس کی پھر وہ اس آیت سے بھی ہم مزید تفسیر کر سکتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العالمین نے انسان سے اس کے مال کو اور اس کی جانوں کو خرید لیا ہے، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ تو اللہ رب العالمین کے راستے میں یعنی انسان یہ چیزیں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، اور کتنا دیتے ہیں؟ اضعافا کثیرہ، 700 گنا تک تو ہمیں حدیث کو قرآن کی آیت سے مل جاتا ہے، آگے آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، تو اس لیے اضعافا کثیرہ اس کی تفسیر کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھا کر دینا ہے، لیکن اس کے اندر شرط وہی ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو، ثواب صرف اللہ تعالیٰ سے لینا مقصود ہو، اور دیتے ہوئے جس بندے کو دیا ہے اس کے اوپر کبھی بھی کسی بھی اعتبار سے احسان نہ جتلایا جائے، پھر اللہ تعالیٰ یہ چیز انسان کو قرض حسنہ کی صورت کے اندر یعنی کہ وہ مال اس کا رکھ رہے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔